الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سامعین و مشاہدین کرام، آج کا عقیدہ واسطیہ کا موضوع درس ہے اللہ جل وعلا کی صفت اور رحمت کا اثبات اور اس کے دلائل۔ اگر آپ نے عقیدہ واسطیہ کا متن کبھی دیکھا ہو اور دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بالخصوص طلباء کو، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صفت رحمت کے اثبات اور صفت رحمت پر استدلال کے لیے کئی ایک آیتیں، اور دقیق تعبیر میں ہم کہیں کہ آیتوں کے ٹکڑے کا ذکر کیا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا وَقَوْلُهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَوْلُهُ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَقَوْلُهُ رحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ اس طرح سے آیات کے ان ٹکڑوں کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ ہم اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث، سلف صالحین کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کی ان آیات کے اندر ثابت اور اسے ثابت شدہ رحمت صفت باری تعالی پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ، صیغ و مشتقات و تعبیرات واضح طور پر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ جل وعلا صفت رحمت سے موصوف ہے، اور رحمت کی صفت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ حقیقی صفت ہے جو اس کبریائی کے شایان شان ہے۔ اس سلسلے میں آپ سامعین کو بتاؤں کہ اہل سنت والجماعت کا جو اعتقاد اور منہج ہے وہ وہی ہے جو اور دیگر تمام صفات کے بارے میں ہے جن پر نصوص کتاب و سنت کی دلالت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی کی صفات کاملہ میں سے عظیم تر صفات میں سے ایک صفت رحمت، اور اس میں نہ ہم کوئی تحریف یا تعطیل کی راہ اپناتے ہیں، تضعیف کے دونوں معنوں کے اعتبار سے کام لیتے ہیں اس سے، اور نہ ہی اس میں تمثیل و مماثلت والی بات کرتے ہیں،
یہی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ اور یاد رہے کہ ہمیشہ جیسا کہ خطابی رحمہ اللہ نے کہا اور علماء دین نے، مستند اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے ان کی اس قول کی موافقت کی ہے۔ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو اپنی بعض کتابوں میں جگہ دیا اور اس کی دلیلیں فراہم کی اور اس کو محکم طور پر بیان کیا ہے کہ القول فی الصفات کالقول فی الذات یحتوی حظوہ وینہج علی منوالہ، یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ القول فی الصفات فرع عن القول فی الذات، کہ ذات باری تعالی کے سلسلے میں جو بات کہی جائے گی وہی بات صفات کے بارے میں، اور اس طرح سے ذات و صفات کے قواعد یکساں ہیں۔ جیسے اللہ تعالی کی ذات نہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ اس کا ہم معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، نہ اس کی ذات کو معطل سمجھتے ہیں، نہ اس کی ذات کی ہم کیفیت جانتے ہیں، اور ایسے ہی نہ اللہ جل وعلا کی ذات کو کسی مخلوق ذات کے مماثل بتاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ جل وعلا کی نصوص کتاب و سنت سے ثابت صفات کے سلسلے میں ہمارا یہی منہج اور یہی وتیرہ اور یہی اعتقاد و منہج ہے، وہی بات صفت رحمت کے سلسلے میں۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ افہام و تفہیم کا ہے تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، اور یہ کہ تمام فرق ضائغہ ضالہ منحرفہ کے درمیان اہل حق کا منہج حق، اعتقاد صادق اور ان کا طریق جو ہر طرح کی کجیوں، ہر طرح کے غلو، ہر طرح کی افراط، ہر طرح کی جفا اور تفریط سے پاک صاف وسطیت کا منہج لیے ہوئے ہے، اس لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، یعنی دیگر طوائف ضالہ کی ضلالتوں اور ان کے زیغ و انحراف کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا صفت رحمت کے سلسلے میں جہمیہ جو اصل معطلین صفات اور نفات صفات باری تعالی ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو صفتیں جن کا ذکر نصوص میں ہے اور یہ صفت رحمت بھی، اس سے مراد منفصل مخلوقات مراد ہوتی ہے، اور یہ وجہ یہ ہے کہ جہمیہ اللہ جل وعلا کی تمامی صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک صفت اس کی مانتے ہیں لے دے کر کے، ان کے اپنی تعبیر کے مطابق، جو ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کی تعبیر میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجود مطلق کے علاوہ اور کسی صفت کا اس بات وہ اقرار کرتی ہی نہیں ہے، اور بقیہ کتاب و سنت سے جس طرح سے ثابت اوصاف صفات جلال و جمال و کمال ہے، ان تمام کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح سے صفت رحمت کو بھی اور دیگر تمام صفات کو کہتے ہیں کہ انہا مخلوقات منفصلہ،
दूसरे नंबर पर आते हैं हम मुतज़िला। जाहिर सी बात है कि जिनकी असल यही फ़िरक़े जहमिया और उन्हीं के लोग, उन्हीं के उसूल, उन्हीं के कवायद, उन्हीं के दवाबित ही हैं कि जिसके अंदर मसीह तोड़ मड़ोड़ या इस तरह की बातें होती हैं ले दे करके। तो सिफत रहमत के सिलसिले में मुतज़िला का नुक्ते नज़र यह है कि मुतज़िला भी चूँकि 3 ही सिफात का इक़रार करते हैं और बकिया सिफात का इनकार करते हैं, और यूँ सिफत रहमत की भी नफ़ी व इनकार ही उनका असल एतक़ाद व नज़रिया है। अब ये बार बार एक सवाल हमेशा उठता है कि अगर वो मुक़र्रे कलिमे इस्लाम या मुंतसिब इस्लाम होने के नाते क्या किताब व सुन्नत के नुसूस जो अभी पढ़े गए रहमत के सिलसिले में मसलन उसकी क्या तफसीर करते हैं, उसकी क्या तौजीह करते हैं, उसका क्या मानो मतलब लेते हैं। तो जैसे कि इससे पहले भी बात सिफात पर गुफ्तगू करते हुए कहा गया, यहाँ भी सिफत रहमत के सिलसिले में मुतज़िला आयाते रहमत, नुसूस रहमत की तफसीर ये करते हैं कि वो ये कहते हैं कि असल में यहाँ रहमत अपने हकीकी माने जायज़, और इस तरह से गोया सिफात रहमत को इनाम का मजाज, ihसान का मजाज, इकराम का मजाज बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है अशायरा का, और ये बात हमेशा याद रहे कि मशहूर फ़िरक़ा है अशायरा, और ऐसे ही कुल्लाबिया है, और उन्हीं से मुतफ़र्रा मातुरीदिया है। तो ये मातुरीदिया हो या अशायरा हो या कुल्लाबिया हो, इनके नज़रियात आपस में होता है किसी नकली समई दलील से उस बात को नहीं मानते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि चूँकि सातों पर हमारी अक़लें दिलालत करती हैं इसलिए हम इसका इस बात करते हैं। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सिफत रहमत और मातुरीदिया या कुल्लाबिया के नुसूस की क्या तफसीर करते हैं और इसका क्या माना मुतय्यन करते हैं, इसका क्या मतलब बयान करते हैं। तो याद रहे, मैं मुलख्खस बात कहता हूँ, क्योंकि रहमत जो अल्लाह जल्ला वाला की हकीकी सिफत है हमारे सुन्नत वल जमात के नज़दीक, वो कहते हैं कि इससे मुराद यह कि अल्लाह ताला मसलन फलां पर रहम करता है का मतलब यह है कि उसके साथ इनाम का इरादा करता है, निअमत का इरादा करता है, ihसान का इरादा करता है। फ़इन्नहुम युफ़स्सिरूना सिफ़तल रहमति बिइरादति अल इनआम व इरादतिल इहसान और इरादतिन निअमा। फ़अल खुलासा इन्नहुम यरजिऊना सिफ़तल रहमति इला मानल इरादा और इला अल इरादा वल इरादतु मिन सिफ़ाति सब अल्लती युस्बितुहा अल अशाइरा। तो कुल का खुलासा यह है कि वो सिफ़त रहमत को इरादे के माने की तरफ लौटाते हैं, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मसलन फुला पर रहम करता है, या रहम करने के जो नुसूस किताब सुन्नत में वारिद हैं उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला, उसकी ताबीर ये की जाएगी कि अल्लाह ताला उसके साथ ihसान का या इकराम का या इनाम का या नेमत से निवाजने का इरादा करता है। वो आखिर में मैं फिर इस बात को कहूँगा कि हाफिज शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इन नुसूस कसीरा के जरिया यही साबित करना चाहा है कि अल्लाह ताला की सिफत रहमत है जिस पर ये आयात दिलालत करती हैं, और ये कि सिफत रहमत उसकी हकीकी सिफत है जो उसकी ज़ात के साथ कायम है, और हम अहले सुन्नत वल जमात उस पर ईमान रखते हैं बिला तहरीफ व तातील और बिला तकीफ। ये है हमारे अकीदा व मनहज का मुलख्खस। आज के दर्स में मैं इसी कदर पर इक्तिफा करता हूँ, और कल से
ان آیات کی یا تو ترجمانی و تشریح کے تعلق سے اساسی بنیادی طور پر درس پیش کیا جائے گا، یا پھر میں یہ چاہوں گا کہ دو باتیں، دو لفظ، ان کے متعلق کچھ معلومات پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، تاکہ اہل زیغ و انحراف یا بدعات و احوا والوں کی کچھ محدث باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، اور وہ دونوں لفظ ہیں مزاج اور تعویل۔ یعنی ان لفظوں کا معنی و مطلب اور ان کی اصلیت و حقیقت، اور یہ کہ اس کا جنم کب سے ہوا، اس کا اسلامی عقیدہ یا کتاب و سنت کے نصوص یا عربی زبان جس میں اللہ جل وعلا نے قرآن عظیم کو نازل کیا ہے لسان عربی مبین میں، اس میں ان دونوں لفظوں کے تعلق سے کیا رشتہ اور کیا ناطہ ہے، کہ کیا قرآن پاک کے اندر مزاج پایا جاتا ہے، یا قرآن عظیم کے اندر تعویل کرنی کس حد تک روا ہے، اور اس کا کیا معنی و مطلب ہے، اور اس میں سے ممنوع، حرام، جائز، درست بات کیا ہے۔ اس موضوع پر ایک درس ہوگا جس میں یہی میں بتانا چاہوں گا کہ حقیقت اس کا کیا معنی ہے، مزاج اس کا کیا معنی ہے، اور اسی طرح سے تعویل اس کا کیا معنی ہے، اور اس کو کہاں بروئے کار لایا جاتا ہے، کہاں نہیں لایا جانا چاہیے، الی آخرہ، کہ جس سے بار بار صفات کے باب میں جہمیہ و معتزلہ اور ایسے ہی اس کے بعد کے رونما ہونے والے فرقوں اشاعرہ، کلابیہ، ماتریدیہ وغیرہ کے فکر اور نظریے کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔